المجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ رمضان کا مہینہ مبارک پاکیزہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رحم و کرم سے نوازنے کے لیے دیا ہے، اور رمضان میں سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملتی ہے محنت پر، وہ تقویٰ کی دولت ہے۔ تقویٰ یہ وہ دولت ہے جس کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا قرآن پاک میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں کے اعمال، خدا سے ڈرنے والے، خدا سے خوف کھانے والے، ان کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ اور ولی وہ کون ہوتا ہے؟ وہی متقی ہوتا ہے۔ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا ولی ہی متقی ہوگا۔ اور متقی کا مطلب ہے اللہ کا خوف کھانا، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ سے امید رکھنا۔ بہرحال آپ حضرات نے یہاں 10 دن میں قرآن پاک پڑھا، سنا، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے سننا قبول فرمائے۔ آمین۔ قرآن تو بہرحال قرآن ہے، اللہ کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے۔ سب سے بڑا کرم تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، نہ صرف اجازت بلکہ حکم دیا کہ پڑھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کو پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو کہاں تو اللہ کی پاکیزہ ذات اور کہاں اس کا مبارک مقدس مبارک کلام، اور کہاں ہماری یہ جھوٹی زبان۔ جی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرط لگا دیتا کہ میرا قرآن وہ پڑھے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، کتنا بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ شرط لگا دیتا میرا قرآن وہ پڑھے جو کبھی غیبت نہ کرے، تو کتنا بڑا مشکل مسئلہ تھا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ حکم دیا ہے۔ اور احادیث میں ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو گھر کو قبرستان کہا ہے اگر اس میں تلاوت نہیں ہو رہی۔ فرمایا آپ نے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور اس میں سورہ بقرہ پڑھو۔ تو پورا قرآن پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ گھر کے اندر زندگی ہو، آبادی ہو، اور وہ دل جس میں قرآن نہ ہو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ویران گھر ہے۔ وہ ویران گھر ہے۔ ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب، جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے وہ ویران ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی سورہ ملک پڑھ لے، سورہ ملک یاد کرے۔ گھروں میں فضائل کی تعلیم ہم کرتے نہیں ہیں، کرنی چاہیے۔ اس میں جناب جو ہے فضائل قرآن مجید کے اندر وہ فضائل بیان ہوئے جہاں قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس پر پہلے تم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ سنتے تھے، پڑھتے تھے کتابوں میں واقعات کہ فلاں بزرگ نے 2 رکعت میں قرآن پڑھ لیا، فلاں بزرگ نے 1 رات میں قرآن پڑھ لیا، اور فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن پورا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر صحابہ ہفتے میں یہ قرآن پورا کر لیا کرتے تھے۔
آپ نے 10 دن میں پورا کر لیا ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، کام تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، اللہ کبھی کسی چھوٹے سے کرا لے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کہاں ہم، کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، میرے اللہ تیری مہربانی۔ ہم جناب ایک رات میں 3 پارے پڑھ لیں، کہاں ہم ایک رات میں 3 پارے سن لیں، یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی توفیق ہے۔ اب اللہ سے ہم کیا دعا کریں؟ اللہ تو نے یہ توفیق دی ہے، تو قبول بھی فرما، تو قبول بھی فرما۔ اب ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے یہ کہ رمضان المبارک میں 2 چیزیں ہیں، یہ رمضان المبارک میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے 20 رکعت تراویح سنت، پہلے رمضان سے آخر رمضان تک، پہلے رمضان سے وہ آخر تک بولے، وہاں تک پہلے رمضان سے، پہلے رمضان سے 10 رمضان تک ہے یا آخر رمضان تک ہے؟ دیکھو آپ یہ زور سے نہیں بول رہے ادھر والے، مجھے یہ بتاؤ، نہیں بھائی بیٹھ رہو گرمی میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک دفعہ یہ بتاؤ زور سے، تراویح 1 رمضان سے 10 رمضان تک ہے یا 1 رمضان سے آخر رمضان تک ہے؟ 1 رمضان سے آخر رمضان تک۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، ایک سنت تو یہ ہے۔ چاند دیکھ کے شروع کرنا، دیکھو روزہ کل رکھیں گے، چاند آج دکھ گیا تو تراویح ابھی سے شروع ہو گئی، اور جیسے ہی چاند دکھا، ارے آج روزہ تھا، مغرب میں کھولا ہم نے اور چاند دکھ گیا تو تراویح وہیں بند ہو گئی، اسٹاپ ہو گئی۔ تو چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا اور چاند تک تراویح پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی دنیا میں ایسا مفتی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ 10 دن میں تراویح پڑھ لو پھر 20 دن بریانی کھاؤ۔ بتاؤ یہ حاجی صاحب بتلائیے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، میں اپنے نوجوان دوستوں کو بتا رہا ہوں، کبھی کیا تھا نالج غلط ہو جاتی ہے نا تو دقت آتی ہے، اس سے نالج صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سیوٹ ہے، کیا بولیں گے اس کو، حلوہ، اور ہے وہ زہر، پوائزن، تو اب بتائیے اس کی معلومات سے نقصان ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے؟ لکھ دیا سویٹ ڈش اور حلوہ کے لیبل لگا دیا اور بھر دیا اس میں زہر، پوائزن، اور اس نے اس کو جناب حلوہ سمجھ کر کھا لیا، نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ نالج غلط تھی، تو معلومات صحیح ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ بھائی جو آدمی جتنے دن میں قرآن پڑھ لے سن لے اتنے دن میں تراویح پوری، اگر ایسا ہوتا تو ایمانداری سے بتائیے آپ کو حافظ ملتے کیا؟ حافظ لوگ تو ایک رات میں 10 پارے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور میں خود اپنے 3 دن میں قرآن پورا کیا اور 27 دن پیر پھیلا کے سوتے حافظ، نہیں پڑھا رہے جی، کرو کیا کرو بتاؤ، یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا بھئی جب ماشاءاللہ غیر حافظوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ 10 دن تک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو حافظ جو پڑھا رہا اس کے اندر تو ہے ہی، وہ کیوں مطلب جو کہ 15 دن تک اور 20 دن تک اور جناب جو ہے کہ ایک مہینہ تک تراویح میں جناب اپنے آپ کو تھکا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کے لیے جگہ یہاں تشریف لائیے گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو 2 باتیں، کیا بات ہے؟ ایک تو تراویح پہلی تاریخ سے چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک روزانہ پڑھنی، کتنے رکعت پڑھنی؟ 20 رکعت، زور سے بولے نا، 20۔ اور کتنے دن تک پڑھنی؟ پورا مہینہ۔ کن دن تک پڑھنی؟ پورا مہینہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھیں یا پورا قرآن سنیں، پورا قرآن پڑھیں یا پورا قرآن سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے فارغ کروا دیا، ہمارا ایک کام پورا ہو گیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ کہیے، کام 2 تھے نا، اب ہماری آسانی کیا ہو گئی
اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی، اب ہم چاہے جس مسجد میں اپنے تراویح پڑھ لیں، ایک سنت پوری ہو گئی. ہمیں جناب جو ہے کہ نہ قرآن پاک پڑھنا تھا، سننا تھا، ہم نے قرآن پاک پورا کر لیا، ایک کام پورا ہو گیا. اب ہماری مرضی، ہم جہاں چاہیں جناب جو ہے کہ باقی دن باقی ہم تراویح پڑھیں. جس کا جی چاہے وہ جامع مسجد چلے جائے، جس کا جی چاہے وہ مرکز جائے، جس کا جی چاہے وہ جناب جو کسی اور مسجد میں چلے جائے. آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، آج اس قاری صاحب کے پاس، کل اس قاری صاحب کے پاس، جہاں جائے خوب مزہ لے تراویح کا. یہ فائدہ ہو گیا. لیکن یہ دنیا کا کوئی مفتی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اگر آپ نے 10 دن میں قرآن پڑھ لیا تو اب تراویح بھی پوری ہو گئی. تراویح پوری ہوئی ہے یا قرآن پورا ہوا ہے؟ بزرگ سے بولو نا، قرآن پورا ہوا ہے. انشاءاللہ تراویح تو جب تک پڑھیں گے جب تک تراویح چلیں گی انشاءاللہ. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. بہت بڑی بات ہے، اللہ نے یہ دولت دے دی ہے کہ ہم نے ایک سنت پوری کر لی، ایک کام پورا کر لیا، اس گھر میں پڑھ لیا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھی برکتوں کو نازل فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سنانے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میں تو یہیں کر محلہ کا آدمی ہوں. ہمارے مہمان حضرت مفتی صاحب ہیں، اب وہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ مفتی صاحب نصیحت فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے.